بچوں، آپ لوگوں نے مجھ سے جس طرح سوال کیا تھا سر سید کے بارے میں نے اپنی آڈیو میں تو ڈال دیا تھا، مگر اس میں شاید آپ لوگوں کو کلیئر نہیں ہوا ہے۔ کچھ بچوں نے اس میں میرے سے کتاب کے بارے میں پوچھا، کہ حوالے کے بارے میں پوچھا، ان کے معجزات کے بارے میں، ان کے اس بارے میں پوچھا کہ ان کو بتایا جائے کہ کون سے ایسے اعتراضات تھے جس کی وجہ سے سر سید احمد خان کے اوپر اعتراضات کیے گئے۔ تو میں یہ کوشش کر رہا ہوں ایک چھوٹی سی کہ ویڈیو ڈال دوں، تاکہ آڈیو سے زیادہ ویڈیو جو ہے وہ سمجھ بھی آتی ہے اور آسان بھی رہتی ہے۔ تو ایک مفصل تو میں نے لیکچر ڈال دیا ہے، مگر میں اس پہ یہاں پہ ان سوالات اور کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سر سید احمد خان نے تقریباً کئی کتابیں لکھی، جہاں تک جو میری یادداشت میں آتی ہیں اور جو میرے مطالعے میں ہے، اس کے لیے میں نے ایک چھوٹا سا نوٹ بھی بنا لیا تھا آپ لوگوں کو بتانے کے لیے، اور میں نے کہا ویڈیو بھی بنا لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں سے ایک انٹریکشن بھی ہو جائے گی، اور پھر میں اس چیز کو آپ کے سامنے لا سکوں۔ سر سید احمد خان نے کئی کتابیں لکھی، کئی کتابوں کے مصنف تھے۔ انہوں نے جو 1987 میں ایک کتاب لکھی تھی، اور وہ لکھی تھی شیعیت کے رد پہ، جس کا نام تھا تحفہ حسن۔ یہ اس میں ٹوٹلی انہوں نے جو شیعہ حضرات کے اعتراضات ہوتے ہیں سنیوں کے بارے میں، اس کے جواب دینے کی کوشش کری تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے پیری مریدی کے اگینسٹ اس کی رد میں کتاب لکھی تھی، جس کا نام تھا کلمۃ الحق۔ یعنی کہ سر سید احمد خان پیری مریدی مزاروں کو ماننا، ان تمام چیزوں کے سخت مخالف تھے اور خلاف تھے۔ اس کے رد میں انہوں نے یہ اپنی کتاب تحریر کی تھی، کلمۃ الحق۔ اس کے علاوہ بھی سر سید احمد خان نے ایک کتاب لکھی تھی، دہلی کی جو پرانی عمارتیں ہیں مغل دور کی، ان کی حیثیت اور ان کی جو ہے اسپیسیفیکیشن کو اجاگر کیا تھا۔ تو اور اس کا جو مقدمہ تھا وہ غالب نے لکھا تھا۔ اس کتاب کا نام انہوں نے لکھا تھا آثار و صنائیت کے نام سے، وہ کتاب مارکیٹ میں موجود ہے۔ جو چیز ان کی شخصیت کو متنازع بناتی ہے، وہ چیز تھی، ان کی جو تحریر تھی وہ تھی ان کی تفسیر، جو وہ پوری نہیں کر سکے، اور انہوں نے 17 پاروں پہ وہ تفسیر لکھی تھی، اور وہ جو ہے وہ کافی متنازعات اور لغویات اور اسلام کے بنیادی حقائق کے خلاف تھی۔ اس تفسیر کا نام تھا ترجمان القرآن، جو 17 سپاروں پر مشتمل ہے، اور آج بھی شاید دستیاب ہے، مگر میرے خیال سے وہ مارکیٹ سے اٹھا لی گئی ہے۔ اس میں عقائد نہایت ہی ان کے جو ہے وہ اسلامی عقائد کے خلاف تھے۔ اس تفسیر کے اندر انہوں نے سرے سے جو ہے جنات کا رد کیا ہے، جبکہ سورہ جن پوری واضح مفصل ہے۔ فرشتوں کے بارے میں جو احکامات آئے ہیں، فرشتوں کو اللہ نے اپنی مخلوق جانا ہے، اور جن کی بڑی افضلیت اور افادیت بیان کی گئی ہے، اس کے بارے میں انہوں نے رد کیا ہے۔ اب آپ سمجھ لیں کہ فرشتوں کا رد کا مطلب یہ ہوا کہ تمام جو 4 بڑے فرشتے، حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل و عزرائیل، ان چاروں کا رد کیا۔ انہوں نے کہا فرشتے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ان کی تفسیر کی میں بات بتا رہا ہوں، جس پہ انہوں نے یہ بات واضح کی تھی، بلکہ یہ ایک نیچر آف فورس ہے، اور یہ اس انداز سے کام کرتے ہیں۔ اور اسی تفسیر کے اندر انہوں نے جہنم اور دوزخ کے کانسیپٹ کو سرے سے رد کیا، اور انہوں نے کہا کہ جہنم و دوزخ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اسٹیٹ ہے۔ اگر آپ کو دنیا میں راحت مل رہی ہے، خوشی مل رہی ہے، اور آپ کوئی اچھا کام کر کے کوئی چیز پا رہے ہیں، یا آپ ترقی کر کے کوئی منزلت پہ، مقام پہ پہنچ رہے ہیں، آسودہ حال ہیں، تو وہ آپ کے لیے جنت ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ آپ دنیا کے اندر اگر آپ کے پریشان حال ہیں، مفلسی کا شکار ہیں، اور ان اسٹیٹ سے گزرتے ہیں، تو یہی دنیا آپ کے لیے جہنم ہے۔ تو یہ بنیادی چھوٹے چھوٹے عقائد تھے جن کے لیے انہوں نے سختی سے جو ہے رد کیا۔ اب یہ وہ عقائد ہے جو ہمارے دین کا ہمارے لازمی جز ہے۔ اگر ہم ان عقائد سے انحراف کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ ہم کفر کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ کی کتاب قرآن، اور قرآن پاک میں اللہ واضح طور پہ فرما رہا ہے کہ میری کتاب ہے، اس کو میں نے لکھوایا ہے۔ تو ہم اب جو اللہ کی کتاب میں واضح الفاظوں کو رد کر رہے ہیں، وہ کفر کی طرف جا رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا انہوں نے پھینکا اور وہ اژدھا بن گیا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک علامتی طور پہ تھا، یہ ایسا کچھ بھی نہیں۔ حضرت عزیر کے جو معجزے کو انہوں نے رد کیا، انہوں نے کہا کہ حضرت عزیر کے ساتھ جو معجزہ ہوا تھا وہ بنیادی طور پہ خواب تھا، وہ معجزہ نہیں تھا۔ یہ تمام چیزیں ہیں بیٹا جو کہ یہ رد کی صورت میں آئی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں ان کی جو کہ ان کو جو ہے
مطلب ان کے عقائد کی طرف سے لے کر جاتی. مختصراً میں یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی نالج میں آ جائیں. جہاں ان کی مسلمانوں سے ہمدردی محبت تھی، جہاں انہوں نے مسلمانوں کو اور انگریزوں کو ایک جگہ جوائن کرنے کی کوشش کری، وہاں پہ وہ ایک طرف تو ان کا کام مسلمانوں کے لیے تو بہت اچھا تھا، مگر دین کے حوالے سے وہ لہٰذا ان نظریات پہ چلے گئے. اور اس وقت کے جو علماء ہند تھے، احمد شاہ بریلوی صاحب اور تھانوی صاحب، نتانوی صاحب، یہ بڑے بڑے عالم جیت تھے. انہوں نے واضح طور پر ان پہ کفر کا فتویٰ لگا دیا تھا کہ ان کے عقیدے کے لحاظ سے یہ بنیادی طور پر کافر و ملحد ہو چکے ہیں. اب میں اس کو جسٹیفائی نہیں کروں گا کہ آپ کے سامنے میں نے ان کی تمام چیزیں بیان کر دی ہیں، تمام چیزیں رکھ دی ہیں. جن کے آبجیکٹ جو جاننا چاہتے تھے ان کی کتاب کے نام، تو وہ کتابوں کے نام